رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر، اللہم صلی علی محمد۔ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، صلوات، اللہم صلی علی۔ اذان محترم، ایصال ثواب کی اس مجلس میں آپ سبھی حضرات سے بصد ادب التماس ہے کہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور اس آن لائن مجلس میں جتنے مؤمنین شرکت کر رہے ہیں وہ سبھی ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن مرحومین کے نام میں پڑھ رہا ہوں ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ مرحوم و مغفور صغیر حسین کرم حسین نرسنگھ، مرحومہ دولت بانو جیوا بھائی اجانی، مرحوم محمد محسن صغیر حسین اور آل نرسنگ فیملی اینڈ مرچنٹ فیملی کے مرحومین، کل مرحوم جو اس دنیا سے اٹھ گئے، ان کے علاوہ مرحوم بریسا بانو، حیدر علی مرچنٹ، مرحوم مختار علی رجب علی ڈاکٹر، اور ان سب کی فیملیز کے تمام مرحومین اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولاد نے والدین کے لیے ایصال ثواب کی جس مجلس کو منعقد کیا ہے اور جس میں آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں، اس مجلس کا تقاضا بھی ہے اور مجھے یہ موضوع بھی دیا گیا ہے کہ والدین سے متعلق اسلام کا کیا نظریہ ہے اسے آپ مؤمنین کی خدمت میں عرض کروں۔
ارشاد رب العزت ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی پیروی کی جائے اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بندگی انجام دی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے کہ جس رویے کو، جس انداز کو، جس طریقہ کار کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو مجھے پسند ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جنہیں ہماری سوسائٹی پسند کرتی ہے، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسلام نہ معاشرے میں انجام دیے جانے والے کاموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے، نہ معاشرے میں جن چیزوں کو اچھا سمجھا جائے انہی کو اچھا سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہے، نہ جو بات مجھے اچھی لگتی ہو اسے اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، بلکہ اسلام چاہتا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ وہ سلوک اختیار کرو، وہ رویہ اختیار کرو کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے کے کلچر میں یہ بات شامل ہو کہ شادی کے بعد والدین سے اپنے کو دور کر لیا جائے۔ شاید ممکن ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ پسند کیا جاتا ہو کہ پھر والدین کے ساتھ زندگی نہ گزاری جائے۔ شاید ممکن ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ کلچر ہو کہ پھر کسی خادم یا خادمہ کو والدین کے ساتھ رکھ دیا جائے اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی انسان جیے، والدین کی طرف سے کیئرلیس ہو جائے۔ نہیں، جو معاشرے میں، جو سوسائٹی میں رواج ہو، ضروری نہیں کہ وہ اسلام کے مطابق ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کا اسی طرح سے خیال رکھیں جس طرح سے والدین نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ اور اس کی بہترین دلیل، اس کا بہترین ثبوت اگر آپ کو دیکھنا ہو تو وہ قرآن مجید کی آیت شریفہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دے کر تمام امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پیغمبر آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار اسی طرح سے تو بھی میرے والدین پر، میری پرورش کرنے والوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحمت کا سلوک، میرے ساتھ اپنائیت کا سلوک اختیار کیا، اے میرے پروردگار ویسی ہی رحمت تو بھی میرے والدین، میری پرورش کرنے والوں پر نازل فرما۔ یہ آیت شریفہ تمام امت مسلمہ کو درس دے رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ والدین کی زحمتوں کے مقابل تم خدمت کر کے ان زحمتوں کا جواب دے سکتے ہو۔ نہیں، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ والدین نے کتنی زحمتیں، کتنی مشقتیں، کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں تاکہ تم پروان چڑھو، تمہیں زندگی مل جائے، تمہیں عمر مل جائے، تمہاری زندگی اور بڑھ جائے۔ انہوں نے کیا کیا زحمتیں، تمہیں کیا خبر؟ لہٰذا اللہ سے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں التماس کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہو کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے تو اپنے والدین کے سارے حقوق کو ادا کرنا ممکن نہیں ہے، میں اپنی کوشش کر سکتا ہوں لیکن سارے حقوق کو ادا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا اے میرے پروردگار تو ان پر رحمت نازل فرما۔ اس کے معنی ہے کہ جس طرح سے والدین نے اپنے اولاد سے متعلق زحمتوں کو برداشت کیا ہے، آج اولاد بھی ان کے متعلق خود کو محنت میں، مشقت میں، زحمت میں ڈالے اور کوشش کرے کہ ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی رضایت کو حاصل کرے، ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو راضی کرے۔
یہاں پر اس بات پر بھی توجہ ضروری ہے، والدین کی خدمت اس لیے نہیں ہے کہ والدین سے کچھ انسان کو مل جائے، والدین شکریہ کہیں، والدین تھینک یو کہیں، والدین اولاد کی خدمت کے مقابل خوش ہو جائیں، والدین اولاد کی ان خدمتوں کے مقابل کچھ اپنی میراث میں سے زیادہ دے دیں، نہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضایت کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اسی لیے روایت کی لفظیں ہیں، حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے، فرماتے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کی رضایت میں اللہ کی رضایت چھپی ہوئی ہے۔ اس کے معنی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے والدین کی خدمت کے لیے آگے بڑھو، اس لیے کہ والدین خوش تو اللہ خوش، والدین راضی تو اللہ راضی۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، لیکن یہ یاد رکھنا والدین کی ناراضگی ہی میں اللہ کی ناراضگی بھی چھپی ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضایت کے لیے انسان اپنے والدین کا خدمت گزار بن جائے۔ اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے خود اس گھر میں رک کر دیکھا ہے کہ کس طرح سے اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی تھی۔ حقیقتاً انسان کی ترقی، انسان کی کامیابی، انسان کی فلاح و بہبود میں سب سے بڑا رول اسی چیز کا ہے۔ والدین کے راضی ہونے کی بنا پر انسان کامیابیوں کے زینوں کو طے کرتا ہوا بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ والدین اگر راضی ہیں تو انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ حقیقتاً انسان جتنی بھی بلندی حاصل کرنا چاہے، والدین کی خدمت کے ذریعے سے اس بلندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا اہل بیت اطہار کی روایات کی دنیا میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی ہمیں کتنی خدمت کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے والدین کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز پر توجہ دینی ہے۔ میں چونکہ تصویر کے اس رخ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو والدین کی خدمت بیان کی گئی ہے روایات کی دنیا میں، والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ ہمیں والدین کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی کن ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر ہونے کی بنا پہ انجام دینا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے۔ بہت سے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ انتقال کے بعد تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، انتقال کے بعد تو اب مجھے ان کے سلسلے میں کچھ نہیں کرنا۔ نہیں، جتنی ذمہ داری ان کی زندگی میں اولاد کی تھی، اتنی ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اولاد پر اللہ نے قرار دی ہے۔ لہٰذا ان ذمہ داریوں کو سمجھنا، ان ذمہ داریوں کو اختیار کرنا، ان ذمہ داریوں کے مطابق خدمت کرنا، یہ بڑا ضروری مرحلہ ہے۔ فرمایا روایت کی لفظیں ہیں کہ یہی قرآن مجید بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کو اس قرآن مجید کو ساتھ میں لے کر قبرستان جانا چاہیے، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھے۔ والدین کو ایصال ثواب کرنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ قراءۃ القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن الوالدین ولو کانا کافرین۔ فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھ کر اگر اولاد تلاوت کر رہی ہے تو اس تلاوت قرآن مجید کی بنا پہ پروردگار والدین سے عذاب کو کم کر دیتا ہے، اگرچہ یہ والدین دین مبین اسلام کی پیروی نہ بھی کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوں، دین مبین اسلام سے ابھی قریب بھی نہیں ہوئے، اسلام کو قبول بھی نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کی نوازش، اللہ کی عنایت یہ ہے کہ اگر اولاد قرآن مجید پڑھ رہی ہے، والدین کے لیے جو قبر میں عذاب مقرر ہے اسے اولاد کے قرآن پڑھنے کی بنا پہ اللہ کم کر دیتا ہے۔
اب ذرا سوچیے، اگر کافر کی قبر میں عذاب اس لیے کم کر دیا گیا کہ اس کی اولاد نے قرآن پڑھا، تو اگر اس دنیا سے جانے والے مؤمن رہے ہوں، اگر اس دنیا سے جانے والے محب اہل بیت اطہار رہے ہوں، اگر اس دنیا سے جانے والے دین اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوں، اب ذرا سوچیں ان کا درجہ اور رتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ لہٰذا اولاد والدین کے دنیا سے جانے کے بعد قرآن ضرور پڑھے، دیکھ کر پڑھے۔ اسی طرح سے روایت میں ہے کہ سید الابرار یوم القیامہ رجل بر والدیہ بعد موتہما، اس انسان کو اللہ میدان محشر میں نیکیاں انجام دینے والے سارے افراد، دیکھیے نیکیاں اس مجلس کو مثال کے طور کے اوپر احمد آباد کے مؤمنین سن رہے ہیں، صرف نیکیاں احمد آباد میں انجام نہیں دی جا رہی ہیں، اسی گجرات کے نہ جانے کتنے شہر ہیں جن شہروں میں مؤمنین مسلسل نیکیاں انجام دے رہے ہیں، اور صرف گجرات ہی نہیں، مہاراشٹر میں نہ جانے کتنے مؤمنین ہیں، ادھر یو پی چلے جائیں، ادھر آپ تلنگانہ چلے جائیں، ہندوستان کے سارے اسٹیٹس میں مؤمنین نیکیاں کر رہے ہیں۔ اچھا صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، آپ ایشیا میں دیکھ لیجئے، ایشیا کے باہر چلے جائیے، افریقہ چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، جہاں بھی جائیے مؤمنین نیکیاں انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ مؤمنین جو نیکیاں انجام دے رہے ہیں وہ صرف آج اس صدی میں نہیں، گزشتہ صدی میں، گزشتہ سے پیوستہ صدی میں، اور اس سے پہلے والی صدی میں، اور نہ جانے کب سے یہ مؤمنین مسلسل نیکیاں انجام دے رہے ہیں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ نیکیاں انجام دینے والے ان سارے مؤمنین کا سردار بنے گا وہ انسان۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے انسان جس موقع کے اوپر کسی علاقے کا مثلاً پردھان ہو جاتا ہے، تو مثلاً اس گاؤں کی آبادی 10,000 کی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ 10,000 کے بیچ میں پردھان ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا عہدہ اور بڑھ گیا، وہ ایم ایل اے ہو گیا، تو اب اس کا اور زیادہ دائرہ وسیع ہو گیا، وہ اور زیادہ خوش ہے کہ کتنے لاکھ لوگوں کے درمیان میں اکیلا ہوں جو ایم ایل اے ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایم پی ہو گیا، تو اور زیادہ وسیع کہ اتنے زیادہ لاکھوں لوگوں کے بیچ میں میں ہوں کہ جو ان کا ایم پی ہوں، ممبر آف پارلیمنٹ ہوں۔ جتنی لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر خوشی اور مسرت آتی ہے کہ میں ان کا سردار ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے، میدان محشر میں سارے نیکوکار جمع ہیں، اور ان سب کے درمیان سید، ان سب کے درمیان سردار، ان سب کے درمیان رئیس اگر کسی انسان کو بنایا جا رہا ہے وہ کسے؟ فرمایا سید الابرار یوم القیامہ رجل، میدان محشر میں ایک انسان ہے جو اتنے بڑے مجمع کا سید و سردار بن رہا ہے۔ کس بنا پہ؟ بر والدیہ بعد موتہما، کہ اس انسان نے اپنے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ نیکیاں انجام دیں، ان کے لیے مسلسل چیریٹیز کرتا رہا، ان کے لیے مسلسل ایصال ثواب کرتا رہا، ان کے لیے مسلسل قرآن کا ہدیہ بھیجتا رہا، ان کے لیے مسلسل مجالس عظا منعقد کرتا رہا، ان کے لیے مسلسل علماء کرام سے مصائب پڑھوا کے ان کو اپنے والدین کو ہدیہ کرتا رہا۔ نہ جانے کتنی خدمتیں اس نے اپنے والدین کے لیے انتقال کے بعد انجام دیں۔ صلہ کب ملے گا؟ دنیا میں تو بظاہر اس نے سب کچھ اپنے والدین کے لیے خرچ کر دیا، کہا نہیں، آؤ میدان محشر میں تمہیں سید الابرار بنائیں گے۔ اس میدان محشر میں جتنے نیکوکار آئیں گے ان سب کے درمیان سب سے زیادہ اس انسان کو عزت ملے گی جس نے سب سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت وہ بھی ان کے انتقال کے بعد کی ہوگی۔ لہٰذا انسان کبھی بھی خدمتیں کرنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ پھر مجھے کیا ملا، پھر یہ تصور نہ پیدا ہو کہ میرے پاس کیا پروفٹ آیا۔ نہیں، وہ عظیم پروفٹ انسان کو ملنے والا ہے کہ جس کو دنیا میں رہ کر انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیہ حیین او میتین،
انسان اگر اپنے والدین کے لیے باحیات ہوں والدین، زندہ ہوں والدین، یا اس دنیا سے جا چکے ہوں، مرحوم ہو چکے ہوں، ان دونوں کے لیے اگر انسان نے نیکیاں انجام دینی شروع کی، مولا نے یہاں پر 4 کاموں کے انجام دینے کے لیے ارشاد فرمایا، فرماتے یصلی عنہما، اس انسان نے اپنے والدین کے لیے نمازیں پڑھیں۔ یہ دونوں طرح کی نمازیں، اس دنیا سے والدین جا چکے ہیں، ان کی اگر واجب نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اس اولاد نے اپنے والدین کی چھوٹی ہوئی نمازوں، رہ جانے والی نمازوں کو انجام دیا، بجا لایا، یا اس نے اپنی مستحبی نمازوں میں 2 طریقوں سے اپنے والدین کو شامل کیا، یا اس نماز کو جو مستحبی ہے ان کی نیابت میں پڑھا، یا اس مستحبی نماز کو پڑھ لینے کے بعد والدین کو ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ یہ دونوں صورتوں میں ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ انسان مثال کے طور کے پر نماز شب پڑھ رہا ہے، یہ نیت کر سکتا ہے کہ پروردگار اس نماز شب میں 2 رکعت نماز شب یا نماز وتر، یا 1 رکعت نماز وتر، 1 رکعت نماز وتر یا 2 رکعت نماز شفع کو یا نماز شب کو میں اپنے والد یا والدہ یا والدین کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز اس نے کامن نیت کے ساتھ پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس نماز کو اپنے والدین کو ہدیہ کر دیا۔ یہ مستحبی نمازیں جو اس طرح سے انسان چاہے اپنے والدین کو گفٹ کر دے، اپنے والدین کی نیابت میں پڑھے، یہ دونوں صورتوں میں ممکن ہے، والدین اس دنیا میں باحیات ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ لیکن جہاں تک واجب نمازوں کی بات ہے، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ہی اولاد ان کی واجب نمازوں کو ادا کر سکتی ہے۔ جب تک دنیا میں والدین باحیات ہیں، واجب نماز ان کو اپنی قضا ادا کرنی ہے، اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ زندہ ہوں والدین، باحیات ہوں والدین، یا دنیا سے جا چکے ہوں، اولاد نماز کے ذریعے سے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے۔ دوسرا طریقہ فرمائے وَيَتَصَدَّقْ عَنْهُمَا، اپنے والدین کی طرف سے صدقہ دے، اپنے والدین کی طرف سے نیکیاں کرے۔ کسی غریب کو کھانا کھلایا، یہ صدقہ تصور کرتے ہوئے والدین کو گفٹ کر دیا اس نے۔ کسی یتیم خانے میں بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے، بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، یتیم بچوں کو لباس پہنا رہا ہے، ان کے لیے مثال کے طور کے اوپر نوٹ بک، ٹیکسٹ بکس کا انتظام کر رہا ہے، ان کی فیس جمع کر رہا ہے، ان کے لیے مثلاً بیڈس کا انتظام کر رہا ہے، ان کے لیے شیٹس کا انتظام کر رہا ہے، ان کے لیے مثلاً قرآن مجید کا اہتمام کر رہا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھ سکیں، یا کوئی بیوہ ہے کہ جس کے گھر میں چراغ نہیں جلتا، اس نے اس کے گھر میں روشنی کا انتظام کر دیا، اس کی چھت ٹوٹ گئی تھی، بارش میں پانی آ رہا تھا، اس نے بارش میں پانی کو روکنے کا انتظام کر دیا، گھر میں پانی کی سپلائی، واٹر سپلائی نہیں تھی، اس نے انتظام کر دیا کہ گھر میں پانی آنے جانے لگ جائے۔ اس یتیمہ کہ جس کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے، اس کی شادی کا انتظام کر دیا، اس کے لیے مثلاً اچھے شوہر کا اہتمام کر دیا، اس کی تعلیم کا ساری چیزیں یہ انسان اپنے والدین کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ بہترین راستہ ہے۔ اس طریقے سے انسان اپنے والدین کو یاد بھی رکھے گا، اور اس طرح سے اپنے والدین کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی نیکیوں کے ذریعے سے ان کو ایصال ثواب کرتا رہے گا۔ فرمایا تیسرا طریقہ وَيَحُجَّ عَنْهُمَا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی طرف سے حج بجا لائے۔ اپنا حج واجب انجام دے چکا ہے، اب دوبارہ حج کرنے جا رہا ہے کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج انجام دوں گا، پھر تیسری بار حج کرنے جا رہا ہے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے حج انجام دوں گا، مستحبی حج انجام دے رہا ہے کہ میں اپنے والد اور والدہ کو اس کا ہدیہ کر دوں گا۔ انسان حج کے ذریعے سے اپنے والدین کو گفٹ کرے۔ اور اس کے بعد چوتھا طریقہ وَيَصُومُ عَنْهُمَا، اولاد روزہ رکھے اپنے والدین کے لیے۔ پھر وہی بات جو نماز کے لیے میں نے عرض کیا تھا، اگر واجب روزے والدین کے چھوٹے ہیں تو ان کی حیات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد اولاد ان نمازوں، ان روزوں کو رکھ کر اپنے والدین کے ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر دے۔ یا
اگر اس دنیا میں والدین باحیات ہیں تو پھر واجب روزے نہیں ان کے رکھ سکتا بیٹا، بلکہ اس کے لیے مستحبی روزوں میں ان کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، مستحبی روزے ان کی نیابت میں بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ دونوں راستے اس کے پاس ہیں۔ البتہ ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا عیسی ثانی حفظہ اللہ تعالی کی بیان کردہ اس توضیح المسائل کے ایک مسئلے کی طرف میں متوجہ کرا دوں کہ اگر والدین آیت اللہ العظمیٰ آغا عیسی ثانی کی تقلید کرتے ہوئے دنیا سے گئے تو اب ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے لیے اگر اولاد فدیہ دے دے تو یہ فدیہ اس روزے کی جگہ پہ قرار پاتے ہوئے اس روزے سے والدین بری الذمہ ہو جائیں گے کہ جو ان سے چھوٹ گیا تھا۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہترین راستہ کہ جس کے ذریعے سے اولاد اپنے والدین کے لیے خدمت کر سکتی ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد۔ جہاں تک مستحبی روزے کی بات ہے، جتنے بھی سال کے مستحبی روزے ہیں حرام روزوں کے علاوہ، جتنے بھی مستحبی روزے پروردگار نے قرار دیے، 27 رجب المرجب کا روزہ ہے، مثال کے طور کے پر 15 شعبان المعظم کا روزہ ہے، رجب اور شعبان میں رکھے جانے والے روزے ہیں، شوال میں عید کے بعد رکھے جانے والے روزے ہیں، یا سال کے مختلف مہینوں میں الگ الگ دنوں میں رکھے جانے والے روزے ہیں، ان سارے روزوں کو چاہے تو والدین کی نیابت میں رکھے مستحبی روزے کو، یا روزہ رکھ لینے کے بعد اس کو اپنے والدین کو گفٹ کر دے، اس کا ثواب ان تک پہنچ جائے۔ یہاں پر ایک بات کی طرف متوجہ کرانا ضروری ہے، اولاد نے اپنے والدین کے لیے مثلا حج کیا، پیسہ خرچ کیا، وقت دیا، لیکن ثواب تو انہیں مل گیا، اس کو کیا ملا؟ نماز مثلا والدین کے لیے ہمیشہ نماز شب مثلا 11 رکعت اس نے پڑھی، نماز شب والدین کو ہدیہ کر دیا، اس کو کیا ملا؟ یہ تو بیچارہ نماز شب سے محروم ہو گیا۔ مثلا 10 سال 15 سال 20 سال اس نے نماز شب پڑھی اور ساری نماز کو اس نے والدین کو گفٹ کر دیا، تو اب تو یہ خالی ہاتھ میدان محشر میں جا رہا ہے کہ پروردگار میں نے تو نماز شب جو پڑھی تھی دے دی، اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ مثال کے طور کے اوپر اس انسان نے چیریٹیز کیا، نیکیاں کی، صدقات دیے، یتیموں کا خیال کیا، بیوہ کا خیال کیا، مجالس منعقد کی، مومنین کو کھانا کھلایا، سارے کام کیے، لیکن والدین کو مل گئے، اس کو کیا ملا؟ نہیں۔ اگر اسلام کے صحیح اصول اور قانون کو انسان جان لے تو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی اچھائیوں کو، نیکیوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تم نے ٹھیک ہے والدین کو ہدیہ کر دیا، حج کیا ان کو ہدیہ کر دیا، صدقہ دیا ان کو ہدیہ کر دیا، نماز پڑھی ان کو ہدیہ کر دیا، روزہ رکھا ان کو، سب کچھ انہیں دے دیا، لیکن تم مایوس نہ ہونا کہ تم خالی ہاتھ ہو گئے۔ یہ دنیا کا نظام نہیں ہے کہ جب کچھ خرچ کر دیا جائے تو جیب خالی ہو جاتی، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ مولا حدیث مکمل کرتے ہوئے فرماتے فَيَكُونُ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وہ جو اجر کے طور پر اس نے عمل اپنے والدین کے لیے انجام دیا، پروردگار اس کا اجر و ثواب والدین کو دے گا، وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جتنا اجر والدین کو اللہ دے رہا ہے اتنا ہی اجر اس عمل کو انجام دینے والی اولاد کو بھی اللہ عطا کرتا ہے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بلکہ اس نے جو نیکی انجام دی وہ اپنے والدین کو ہدیہ کر دینے کی بنا پہ، جو اس نے اپنے والدین سے صلہ رحم کیا، اس نے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی، اب نتیجے میں اللہ جو اجر ایک انسان کے عمل کا عطا کرتا ہے اس کے اجر کو 2 برابر، کئی برابر کر کے والدین کو تو جو دینا ہے دیا، اس اولاد کو بھی اس کے ایک عمل کا کئی برابر اجر عطا کر دیتا ہے۔ یہ انسان جب اپنی نماز پڑھتا تو ایک نماز کا ثواب ملتا، یہ انسان ایک روزہ رکھتا تو ایک روزے کا ثواب ملتا، یہ انسان مثال کے طور کے اوپر ایک مجلس کر کے 10 مومنین کو کھانا کھلاتا تو 10 مومنین کا ثواب مل جاتا، لیکن جیسے ہی اس نے والدین کو ہدیہ کر دیا، اب مولا فرماتے ہیں کہ والدین کو اس کا ثواب مل گیا،
اس کو اس عمل کا بھی ثواب ملا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو والدین کو اس نے نیکیوں میں یاد رکھا، صلہ رحم کیا، ان کے لیے ایصال ثواب کیا، نتیجے میں پروردگار اس کے اصل عمل کا ثواب دینے کے ساتھ ساتھ اجر کثیر عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس انسان نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، یہ انسان جب میدان محشر میں جائے گا، اگر خود اپنے لیے سارے اعمال انجام دیے ہوتے تو صرف ایک ایک عمل کا ایک ایک ثواب لے کے میدان محشر میں کھڑا ہوتا، لیکن یہاں اس کو اپنے والدین کو ہدیہ کر دینے کی بنا پہ اب جو ثواب لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا وہ حساب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس انسان کو اپنے والدین کے لیے نیکیاں، چیریٹیز، سارے اچھے کام انجام دینے چاہیے، اور اسی لیے اہل بیت اطہار کو والدین اور والدین کی خدمت کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ روایت میں ہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ ان اللہ امر بالشکر لہ وللوالدین، اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے انشکر لی ولوالدی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے شکر گزار بنو اور والدین کے شکر گزار بنو۔ اب چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، تفصیلی وضاحت ہے، لیکن والدین کے شکر گزار بننے کے لیے قرآن کا حکم ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکریہ کا حکم دیا ہے، فمن لم یشکر والدیہ، پس جو انسان اپنے والدین کا شکر گزار نہ بنے، لم یشکر اللہ، اللہ کا بار بار شکریہ ادا کر رہا ہے، نماز میں سجدے میں شکر بجا لا رہا ہے، شکراً للہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر جگہ شکریہ، ہر جگہ اللہ تیرا شکر کہہ رہا، لیکن مولا فرماتے ہیں اگر والدین کا شکر گزار نہیں ہے تو پھر لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی ہیں کہ 8ویں امام کی نگاہ میں اگر انسان اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہے تو پھر والدین کا شکر گزار بنے، والدین کی بارگاہ میں آئے اور شکر بجا لائے۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان والدین کی دعاؤں کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے بچپن کے موقع آتے ہیں جب مشکلات کے ہجوم سے انسان بچپنے میں نکل آتا ہے صرف والدین کی دعا کی بنا پہ۔ بچوں کو تو محسوس بھی نہیں ہوتا، انہیں تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کن دعاؤں کے نتیجے میں آج وہ اس مرحلے تک پہنچی ہیں۔ سنیں گے آپ؟ اسی مشہد مقدس میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس، وہاں کے اس خادم کا بیان آپ واقف ہیں۔ مولا کے حرم میں بے پناہ خادمین ہے، ہزاروں کی تعداد میں خادم ہیں، اور یہ سب ایک سے ایک، کوئی جج ہے، کوئی بہترین انجینئر ہے، کوئی ایک کلاس کا MD ڈاکٹر ہے، یہ سب ہیں کہ جو امام کی خدمت میں آ کر خادم ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ انہی خادمین میں سے ایک خادم کا بیان کہ میں 8ویں امام کے حرم مطہر میں خدمت میں مصروف تھا کہ اچانک میری واکی ٹاکی کے اوپر میسج آنے شروع ہوئے کہ جلدی سے صحن جمہوری پہنچو۔ یہ صحن جمہوری وہ صحن ہے کہ جس صحن میں وہ پنجرہ طلائی موجود ہے، جہاں پر امام کی بارگاہ میں آنے والوں کو توسل کے لیے باندھا جاتا ہے، اور پھر معجزات تقریباً وہیں پر ہوتی ہیں۔ کہتا ہے کہ مجھ کو پیغام دیا گیا کہ جلدی سے صحن جمہوری پہنچو، اس لیے کہ پبلک اور عوام کا ہجوم بڑھ گیا ہے، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو اس ہجوم کو، اس مجمع کو کنٹرول کرو۔ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے کوئی معجزہ ہوا ہے، میں جلدی پہنچا، اور بھی خادمین کو حکم دیا گیا تھا، یہ سب بھی جلدی پہنچے۔ جس موقع کے اوپر میں اس صحن جمہوری میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ پنجرہ طلائی کے پاس مجمع ٹوٹا پڑ رہا ہے۔ میں بھی وہاں پر پہنچا، دیکھا ایک انسان ہے کہ جس کی گود میں 3 سال کی بچی ہے، اس کو 8ویں امام صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے معجزے کے ذریعے سے جو پیدائشی
بائی برتھ بلائنڈ بچی تھی، اس کو مولا نے آنکھ عطا کر دی ہے۔ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے انسان کی۔ ہم سارے خادموں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے اس انسان کے جو اپنی گود میں بچی کو چھپائے ہوئے تھا، اس کے کپڑے تک لوگ چھین رہے تھے کہ تاکہ امام کی برکت انہیں مل جائے۔ کہ ہم لوگ جلدی جلدی اس کو گھیرے میں لے کر وہ جو ایک خاص کمرہ اور حجرہ بنایا گیا ہے کہ جہاں پر معجزے کے بعد لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، ان سے تحریری بیان لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کتابی شکل اسے دی جاتی ہے، اور پھر ان کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے کہ اس کمرے کی طرف ہم اس کو لے کر بڑھنے لگے۔ لیکن وہ جیسے ہی ہم لوگ اس کو لے کے آگے بڑھتے تھے، وہ گھوم کر امام کی زری اور امام کے قبے کی طرف دیکھنے لگتا تھا، کچھ اپنی زبان میں کچھ کہتا تھا اور پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ ہم لوگ اس سے اصرار کر رہے تھے کہ یہاں پر رکنے کی جگہ نہیں ہے، رکنے کا موقع نہیں ہے، جلدی آگے بڑھو، اس لیے کہ پبلک بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ معجزہ ہوا ہے، سب صحن جمہوری کی طرف آ رہے ہیں، جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہم بھی نہیں بچا پائیں گے۔ وہ بار بار آگے بڑھتا تھا، پھر رک جاتا تھا، پھر کچھ قدم آگے بڑھ کے پھر ٹھہر کے امام کی زری کی طرف رخ کر لیتا تھا۔ کہتا یہ خادم، میں نے اس سے کہا کہ کیوں رک رہے ہو، اب تو تمہیں تمہاری بیٹی کی شفا مل گئی۔ اس نے بڑی دردناک بات کہی، کہتا ہے کہ یہ بچی ٹوئنس ہے، یہ جڑواں پیدا ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک اور بچی تھی کہ جو نابینا ہے، اس وقت مسافر خانے میں ہے۔ ہم ماں اور باپ دونوں ہر روز اس بچی کو لے کے آتے تھے، ان دونوں بچیوں کو لا کر صحن طلائی میں قرار دیتے تھے، امام سے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن آج جب میں نکل رہا تھا، میں نے اپنی زوجہ سے یہ بات کہی کہ ہم دونوں چلے جاتے ہیں، لہٰذا مشکل ہوتی ہے، کوئی کام آن پڑے، کوئی ضرورت ہو، لہٰذا صبح سے لے کے شام تک ایک بچی کو لے کر میں بیٹھتا ہوں، شام سے لے کے رات تک تم دوسری بچی کو لے کر بیٹھنا، اس طرح سے نوبت بے نوبت ہم لوگ امام کے حرم میں بیٹھ کر توسل کریں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج ہی میرے آقا کی عنایت ہو جائے گی اور اس بچی کو آنکھ مل جائے گی، کہ میں جب واپس مسافر خانے جاؤں گا، وہ 3 سال کی دوسری بچی جب دیکھے گی کہ اس کی ساتھ کی بچی کو آنکھ مل گئی، اس پہ کیا گزرے گی، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی، کیسے میں ان دونوں کو سنبھالوں گا۔ کہ اس لیے میں امام کی طرف دیکھ کر امام رؤوف سے یہ امید کے ساتھ کہ مولا میں جب شام کو وائف کو بھیجوں تو ان کے اوپر بھی عنایت فرما دیجئے گا اور اس بچی کو بھی شفا دے دیجئے گا، کہ ہم سب اس کو لے کے آئے، اس حجرے میں آئے، اس کا بیان لیا گیا، اور اس کے بعد جب مجمع تھوڑا کچھ کم ہوا تو بڑی عزت و احترام کے ساتھ 2-3 خادموں کے ساتھ اس کو گاڑی دی گئی کہ جاؤ تم کو مسافر خانے تک پہنچا دیا جائے۔ اس انسان کو بھی کہ جس نے واقعہ بیان کیا، خادم کہتا ہے کہ مجھے بھی توفیق ملی کہ اس کے ساتھ مسافر خانے جاؤں۔ کہا اصلی شاہراہوں سے گزرتے ہوئے جب میں اس مسافر خانے کے قریب ہم لوگ پہنچے، گاڑی سے اتر گئے، اب وہ گلیوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو مسافر خانے تک پہنچنا تھا، کہ اب جب اس آخری گلی میں ہم نے قدم رکھا کہ جہاں پر مسافر خانہ تھا، دیکھا کہ وہاں پہ کافی مجمع ہجوم ہے۔ ہم نے پوچھا کیا ہو گیا یہاں کے اوپر، خیریت تو ہے؟ جواب ملا کہ یہاں اس مسافر خانے میں ایک خاتون ہے کہ جس کی بیٹی نابینا تھی 3 سال کی، اسے 8ویں امام نے شفا عطا کر دی ہے۔ کہ ہم لوگوں کے لیے تو بڑا ہی عجیب مرحلہ تھا۔ باپ نے جب یہ سنا، دوڑتا ہوا اپنی بچی کے ساتھ مسافر خانے میں داخل ہوا، دیکھا اسی کی زوجہ اپنی اسی بچی کو لیے ہوئے بیٹھی ہے اور رو رو کے یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ میرے آقا اور مولا نے میری دعا کو سن لیا اور میری بچی کو شفا دے دیا۔ جب باپ نے اپنی اس بچی کو بھی لا کر پیش کیا کہ جس کو حرم میں شفا ملی تھی، ان دونوں بچیوں کو دیکھ کر ماں کے سرور اور خوشی کا جو حال تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ لیکن یہ امام کا کرم ہے، یہ امام کی عنایت ہے کہ اگر حرم میں شفا عطا فرمائی تو پھر اس کی جڑواں بہن کو مسافر خانے میں تشریف لا کر شفا عطا فرمائی۔ مولا اتنا خیال رکھتے ہیں، والدین کی دعا امام کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے،
والدین اگر اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی حق اگر دعا کریں تو قبول ہوتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں تو والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بس ہماری مجلس مکمل ہو گئی، آئیے آپ کو میدان کربلا میں لے کر چلیں، جہاں ایک ماں سے امام معصوم نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے لیلا، تمہارا بچہ دشمنوں کے مجمع میں ہے، جاؤ جا کر اس کے حق میں دعا کرو۔ یہ امام صرف اس لیے ام لیلا کو بھیج رہے تھے کہ ام لیلا نے جب سے علی اکبر کو میدان کے لیے رخصت کیا تھا، ام لیلا کے دل کو قرار نہیں تھا۔ ام لیلا کی بے چینی کا حال یہ تھا کہ کبھی خیمے کے در تک آتی تھیں، امام حسین کے چہرے کو دیکھ کے واپس چلی جاتی تھیں۔ ہاں، ماں باپ کی دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ادھر تو ماں کا یہ حال تھا، ادھر امام حسین میدان کربلا کے لیے اپنے خیمے سے نکل کے بلندی پہ آ کر منظر دیکھ رہے ہیں۔ میرے جگر کا ٹکڑا علی اکبر دشمنوں کے مجمع میں ہے، شبیہ پیغمبر دشمنوں کے درمیان اکیلا ہے۔ حسین کے لیے بڑا سخت تھا علی اکبر کا دشمنوں کے بیچ میں ہونا۔ حسین کا دل سنبھل نہیں رہا ہے، مولا صرف اپنے بیٹے کے لیے اس بلندی پہ کھڑے ہوئے نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، اچانک امام حسین کی نظروں نے دیکھا کہ علی اکبر پشت ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف چلے، آواز دی یا ابتا علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لیجئے۔ اب حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے، آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ جوان بیٹا میدان کربلا میں جب آواز دے، بوڑھے باپ کے لیے میدان کی طرف بڑھنا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں اب جب پہنچے، علی اکبر زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ امام حسین سرانے بیٹھ گئے، اے بیٹا بتاؤ کہاں درد ہے؟ علی اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب جو امام حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، دیکھا برچھی کی انی ٹوٹ کے سینے میں رہ گئی ہے۔ یا علی کہہ کے حسین نے اب جو برچھی کی انی کو سینے سے نکالا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا۔ حسین نے علی اکبر کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ کے جملہ فرمایا، علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، بیٹا اب تمہارے بعد حسین کی دنیا تاریک ہو گئی، اب حسین زندہ نہ بچے گا۔ علی اکبر کے بعد حسین کی زندگی ختم ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی روحوں کو برزخ کے مرحلے میں آسانی عطا فرما، ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے تمام وارثوں کو صبر جمیل عنایت فرما، ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرحوم صغیر حسین، کرم حسین نرسنگ، مرحومہ دولت بانو، جیو بھائی اجانی، مرحوم محمد محسن صغیر حسین، مرحوم بارثہ بانو، حیدر علی مرچینٹ، مرحوم مختار علی رجب علی ڈاکٹر، ان کے علاوہ نرسنگ فیملی، مرچینٹ فیملی کے تمام مرحومین، اور ان تمام مرحومین کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.